بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ ابلیس کی بدتمیزی اور بدبختی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابى ان يكون مع الساجدین، کہ حکم سن کر فرشتوں نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس ملعون نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اللہ جل شانہ نے جب اس سے سوال فرمایا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا اور تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس پر اس نے جواب دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کیچڑ سے پیدا کیا۔ ابلیس ملعون نے نہ صرف یہ کہ حکم کی تعمیل نہ کی بلکہ اللہ تعالی کے حکم کو غلط بتایا اور اعتراض کر بیٹھا کہ آپ نے افضل کو حکم دیا کہ غیر افضل کو سجدہ کرے، یہ حکم کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے خیال میں آگ کو مٹی سے افضل سمجھ لیا، اس لیے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس کو مٹی سے پیدا شدہ شخص سے افضل سمجھ لیا۔ پیارے محترم سامعین کرام، آگ کو مٹی سے افضل سمجھنا ہی اول تو غلط ہے۔ آگ میں فساد ہے، نقصان زیادہ ہے، اصلاح بہت کم ہے، اور مٹی میں سراسر سراپا ہی خوبی ہے، جو نفع ہی نفع ہے، اور سب سے بڑی جو خوبی کی چیز ہے مٹی میں ہے وہ تواضع ہے، فروتنی ہے، پھر کام کی چیز ہے، سب زمین ہی سے نکلتی ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پہنتا ہے، پیتا ہے۔ انسانوں اور جنوں کے رہنے کی جگہ بھی زمین ہی ہے، اس میں پھل بھی ہیں اور اس زمین میں میوے بھی اسی سے نکلتے ہیں اور غلے بھی زمین سے نکلتے ہیں، ہرے بھرے باغات بھی اسی زمین سے نکلتے ہیں، کھیتیاں اور سب زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سی وجوہ سے مٹی کو آگ پر فضیلت حاصل ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، پھر مومن بندے کا کام یہ ہے کہ وہ بات مانے اور حکم خداوندی کی تعمیل کرے، اگرچہ اپنی سمجھ کے خلاف ہی ہو۔ پیارے محترم سامعین کرام، جب حکم عالی سن کر اس میں حجت نکالنا کبر اور نافرمانی ہے، اللہ جل شانہ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہ تو اس سے اتر، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اور فرمایا، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، کہ تو اس سے نکل جا کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی۔
جو شخص قیامت کے دن تک ملعون رہ گیا اس کے بعد اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی، پھر تو اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ غرض کے شیطان کو تکبر کھا گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مدحور اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس نے ملعون ہونا گوارا کیا لیکن حکم خداوندی ماننا اسے منظور نہ ہوا۔ تکبر ایسی بری چیز ہے، تکبر ایسی بری بلا ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی متکبر کا ناز کھو دیتی ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پھر ارشاد فرمایا ما منعك ان الا تسجد اذ امرتك، تجھے کس چیز نے روکا کہ اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا۔ پیارے محترم سامعین کرام، اللہ تعالی نے شیطان کو حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر، شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو گیا اور ملعون ہو گیا۔ پیارے محترم سامعین کرام، شیطان کا یہ اشعار بہت اس کے اوپر سٹ آتا ہے۔ مارا گیا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ پیارے محترم سامعین کرام، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔